بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بات کریں گے کہ کتاب الشفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت سارے معجزات ہیں ان میں سے ایک بہت ہی بڑا معجزہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں پہ جو کچھ گزرا اور جو پچھلے انبیاء تھے اور پچھلے زمانے کے جو ظالم بادشاہ تھے اور اس طرح کے جو بھی واقعات تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی انسان سے ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کے جو عالم تھے ان کے ساتھ ان کی کتابوں اور ان کی ایسی باتوں کے حساب سے جو کہ انہوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے مطابق بھی ان سے بحث کی، ان سے ڈسکشن کی۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی کتابیں پڑھی ہوئی نہیں تھیں، تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں، جو کہ عرب خود جو تھے بہت زیادہ فصیح و بلیغ تھے، یعنی کہ انہیں اپنی زبان پر بہت عبور تھا، اور وہ دور ایسا تھا کہ جس میں عرب لکھنے میں اور نظمیں کہنے میں یا شعر کہنے میں بہت ہی ترقی کر چکے تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات چیت کی کہ جہاں پہ آپ نے بہت ہی اعلیٰ لکھنے والے عربوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مشکل باتوں کو انتہائی آسان طریقے سے بیان فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے الفاظ میں بہت بڑے بڑے مطلب بیان کر دیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی کے اوپر عبور تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں تمام اچھی باتوں کو جمع کر دیا اور تمام بری باتوں کو ہٹا دیا۔ آپ کوئی بھی انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنت کو اگر دیکھے تو اس کو یہ نظر آئے گا، وہ انکار نہیں کر سکے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی خرابی کو رد کیا، اس کا انکار کیا اور اچھائی کی طرف اس کا راستہ دکھایا۔ اسی لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، اس میں جو چیزیں حلال ہیں وہ پاک ہیں، اور جنہیں حرام کہا گیا ہے ان میں نظر آئے گا کہ ان چیزوں کے اندر ناپاکی موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں انسانوں اور جانوروں کی ناگاہ مارنے کو، یعنی غیر ضروری طور پہ ان کو مارنا یا قتل کرنے کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا۔ اس طرح سے انسانوں کی جان، مال اور عزت و آبرو کو ایک دوسرے کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طب میں، یعنی کہ جو میڈیسن کہتے ہیں، اس میں بھی بہت سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سادہ طریقے سے غذا کے ذریعے سے، بعض اوقات صرف زندگی گزارنے کے طریقے کے ذریعے سے بہت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج عطا فرما دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اگر پیروی کی جائے تو وہ بیماریاں جن کا اس وقت، یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے نام بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیروی کی جائے تو ان بڑی بیماریوں جن میں کینسر بھی شامل ہے، وہ ان کا بھی آج بھی علاج ہو سکتا ہے اور سد باب ہو سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وباؤں کے بارے میں جو فرمایا، آج ہم نے اتنی بڑی جو کرونا کی وبا ہے اس میں دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں پر کوئی پھیلنے والی یعنی کنٹیجیس بیماری، وبا پھیل جائے، وہاں کے لوگ باہر نہ نکلیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس شہر یا گاؤں یا قصبے میں نہ جائیں۔ آج پوری دنیا نے اس چیز کو فالو کیا ہے اس وبا سے بچنے کے لیے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔